قیامت کے متعلق بلکہ قیامت کی چھوٹی علامات کے متعلق آج کچھ وضاحت کی جائے گی۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک بنیادی نظریہ قیامت کا ہے۔ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن کریم میں قیامت کے احوال سے متعلق بڑی تفصیل سے ارشادات موجود ہیں۔ چونکہ قیامت نے مستقبل میں آنا ہے، اور اللہ رب العزت نے قیامت کا کوئی حتمی وقت انسانوں کو نہیں بتایا۔ یہ غیب کی باتوں میں سے ایک ہے۔ قیامت کس سن میں آنی ہے، کب آنی ہے، نہیں بتایا گیا۔ قیامت کے احوال بتائے ہیں اور ساتھ قیامت کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ نشانیاں بتلانے کا مطلب یہی ہے اور مقصد یہی ہے کہ جب ان نشانیوں کا پورا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ حضرت جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر مختلف سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو یہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جس طرح آپ کو نہیں علم قیامت کب آئے گی، اس طرح مجھے نہیں علم۔ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر حضرت جبریل امین نے عرض کیا چلو اگر قیامت کا نہیں پتہ کب آئے گی، اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ اس حدیث میں بھی کچھ بیان ہوئیں، دوسری اور احادیث میں بھی بیان ہوئیں۔ قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ ایک قسم کی وہ نشانیاں جن کو کہتے ہیں علامات صغریٰ ہیں، یعنی قیامت کی چھوٹی علامت۔ دوسری وہ نشانیاں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کے آنے کی بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیاں جب پوری ہونے لگیں گی، ان کا وقوع ہوگا تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ آج ہم قیامت کی چھوٹی علامات کے متعلق بات کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں ایک نشانی یہ بیان ہوئی کہ قیامت کے آنے سے پہلے علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علماء اس دنیا سے کم ہوتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ علماء بہت کم رہ جائیں گے۔
اور لوگ جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا سمجھیں گے اور دینی رہنمائی ان سے لینے لگیں گے۔ اب نتیجہ ہوگا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اگرچہ اس کا مکمل طور پر ظہور نہیں ہوا، لیکن ابتدا ہو گئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں اور لوگ ہر اس شخص کو اپنا دینی مقتدا سمجھنے لگے ہیں جو نہایت چرب زبان ہے اور اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ بعض ہفتہ کسی سے اس نے دین پڑھا نہیں ہے، بعض ہفتہ دین پڑھنا پڑھانا اس کا مشغلہ نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی علمی اور دینی پہچان نہیں ہے، بلکہ علماء کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت وہ کام کر رہا ہے۔ لوگ اس کو اپنا مقتدا سمجھ رہے ہیں۔ اس کی ابتدا ہو گئی ہے کہ لوگ جہلاء کو، جو خود اپنے آپ کو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، حالانکہ بعض آپ تک اسے دین پڑھا نہیں، ان کو اپنا مقتدا ماننے لگے۔ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک خطرناک چیز ہے، اور نتیجہ اس کا گمراہی ہے۔ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ آہستہ آہستہ اللہ پاک اس علم کو، علم دین کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کریم علم اٹھ جائے گا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو دین کی کتابیں ہیں وہ دنیا سے ناپید ہو جائیں گی، علماء اٹھ جائیں گے۔ اس دین کو سمجھانے والے علماء ہیں، پڑھانے والے علماء ہیں، آگے پہنچانے والے علماء ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ لوگ جہلاء کو اپنا پیشوا سمجھیں گے اور پھر من مرضی کے وہ لوگوں کو مسئلے بتائیں گے، لوگوں کے چاہت کے مطابق۔ نتیجہ گمراہی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان ہوئی ہے، قرب قیامت زنا کاری اور شراب خوری عام ہو جائے گی۔ اس کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ زنا کاری پہلے بھی ہوتی تھی، بے حیائی پہلے بھی تھی، لیکن اب جس طرح عروج پکڑ رہی ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ پہلے بدکاری کے اسباب بڑے کم ہوتے تھے، مواقع بڑے کم ہوتے تھے، اس کی طرف دعوت دینے والے لوگ بڑے کم ہوتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اسباب اتنے بڑھ گئے ہیں اور افراد اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ اسباب میں آپ دیکھیں، موبائل آ گیا، ٹی وی چینل آ گئے، نیٹ آ گیا، ویب سائٹیں آ گئیں، ہاں جی، اور مختلف ایپ آ گئیں جو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بے حیائی کو عروج دے رہی ہیں۔ اور آج
انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہر بندہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ننگا کر کے پیش کرنے کو فخر سمجھتا ہے۔ اور جو ٹک ٹاک وغیرہ ہے، ہر بندہ اپنے فالوور بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، اپنے چاہنے والے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ کیا مرد اور کیا عورتیں اور کیا بچے، یہ بے حیائی کو عروج ہے، زناکاری کو عروج۔ ایسے چینل، ایسے ویب سائٹس ہیں جہاں بالکل سب کچھ یہ دکھایا جاتا ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں جو تعلیم کے ادارے ہیں وہی بے حیائی کے اڈے بن گئے، چوکوں چوراہوں پر بے حیائی کی دعوت ہے۔ ایسے گانے، ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے عوام میں عام کیے جا رہے ہیں جس میں بے حیائی ہی بے حیائی ہے۔ پہلے بے حیائی کوئی بندہ دیکھتا تھا نا تو چھپ کر دیکھتا تھا دوسروں سے۔ یہ وی سی آر ہوتے تھے، کسی نے فلم دیکھنی ہوتی تھی کرائے پہ وی سی آر لے کے آتے، وہ کسی انجان جگہ میں جا کے، گمنام جگہ میں جا کر چھپ کر فلم دیکھتے تھے کہ ہمیں ابا نہ دیکھ لے، ہمیں امی نہ دیکھ لے، ہمیں رشتہ دار نہ دیکھ لے، خاندان ورک پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے آج فلم دیکھی ہے۔ تو وی سی آر کرائے پہ لاتے، کہیں چھپ کر دیکھتے۔ آج اتنا معاملہ عام ہو گیا، گھر کے اندر جو ہے ٹی وی چل رہا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، بھائی بھی بیٹھے ہیں، ابا بھی بیٹھا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی اس بے حیائی کو برا نہیں کہہ رہا ہے۔ اور اس بے حیائی کو نام بھی عجیب دے دیا گیا ہے، بے حیائی کو پیار کا نام دے دیا گیا ہے۔ اب ایک بندہ کہ دوسرے کہا کہ میں تجھ پر بری نظر رکھتا ہوں تو دوسرا آنکھ پھوڑ دے، اس کا نام بدل کے یہ نام رکھ دیا، میں نے اسے پیار کرتا ہوں۔ بے حیائی ہوں، لیکن مستقبل میں اس سے بھی زیادہ یہ کام ہونے والا ہے۔ شراب خوری عام ہو جائے گی حدیث میں، شراب خوری حدیث پاک میں آتا ہے، شراب جو ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب کے ذریعے انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں شراب لوگ پیتے تھے، لیکن اس کی شراب کم ملتی تھی، اسباب کم تھے۔ آج تو شراب خانے بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ اڈے، اور ہر گلی محلے میں ایسے ایجنٹ بیٹھے ہیں جو مستقل یہ کام کر رہے ہیں۔ شراب خوری پہلے سے کہیں زیادہ عام ہو رہی ہے۔ لوگوں نے دوسروں کو اپنے مذہب بدل کر جو ہے نا وہ شراب بیچنے کے لائسنس لے لیے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر کے جو ہے شراب خوری کے لائسنس لے رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے نشانے میں سے ایک نشانی ہے۔ تیسری نشانی یہ بیان ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، قرب قیامت گانے کے آلات اور گانے والیاں یہ عام ہو جائیں گے، ان کا بول بالا ہوگا۔ گانے بجانے کے آلات دیکھ لیں آج عام ہو رہے ہیں، ساز واز اتنے عام ہو گئے ہیں کہ گانوں کے اندر تو ساز واز ہوتے ہی ہیں، تو آج کل تو نعتوں بھی ساز آ گئے ہیں، نعتیں بھی جو ہے نا وہ اس ساز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں جس ساز کے ساتھ گانے گائے جاتے ہیں۔ گانے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے، کما ينبت الماء الزر، جس طرح کے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ گانا عام ہے، اتنا عام یہ موبائل ہے، ہر موبائل کے اندر ہر وقت گانے۔ نوجوان بچوں کو دیکھو کانوں کے اندر وہ ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ہینڈ فری، اور گانے سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں گھنٹوں کے گھنٹے، سفر میں ہیں تب بھی، کام میں ہیں تب بھی، کانوں کی ٹوٹیاں لگائی ہیں، ہینڈ فری لگائی ہے، سن رہے ہیں۔
کھانا عام، گانے باجے کے آلات عام، ناچنے گانے والیاں عام۔ اب آپ دیکھیں آئے روز ہم واقعات سنتے ہیں، فلاں گانے والی فلاں جگہ قتل ہو گئی، فلاں جگہ قتل ہو گئی۔ عورتوں کو شوق پڑ گیا ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں پسندیدہ بنے، ہمارے فالوور زیادہ ہوں، ہاں جی، اور وہ اتنا کہنے کی بول بالا ہے ان کا کہ اب لوگ اپنے بچوں کے نام بھی گانے والی عورتوں کے نام پہ رکھتے ہیں۔ بچی پیدا ہوئی، اس کا نام فلاں رکھ لو، کیوں؟ فلاں جو ہے وہ اداکار کا نام ہے، فلاں فنکار کا نام ہے، فلاں ڈانسر کا نام ہے۔ یہ چیزیں آپ اتنی عام ہیں کہ ان سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں گانا گانے والے عورتوں کا بول بالا ہوگا، یہ عام ہو جائیں گے، لوگ ان کو عزت دیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں بس وقت قومی سطح پر ان کو بلا بلا کے ہی واڑ دی جاتے ہیں کہ اس نے بڑا قوم کا ملک کا نام روشن کیا۔ یہ بول بالا قیامت کی نشانی کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، قرب قیامت جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ کثرت سے جھوٹ بولیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور ایک مسلمان کا یہ ذہن بن گیا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ کہتا جھوٹ بولنا میری کہہ رہے کہ ذمہ داری بن گئی ہے۔ استغفر اللہ، جھوٹ عام، بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ، بات بات جھوٹ کی شناخت بالکل ختم ہو گئی۔ آج جو ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور ایک خاندان کے لوگ ایک گھر میں بیٹھ کر اکٹھے کھانا نہیں کھا سکتے، ہر ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، ماں اولاد کو، اولاد ماں کو، خامد بیوی کو، بیوی خامد کو، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو۔ وجہ جھوٹ ہے۔ گھروں کے اندر اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے نفرتوں کا ذریعہ بن رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، اس کو منافق کی نشانی بتایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سچائی کے پیکر تھے۔ آج مسلمان کہتے ہیں میں جھوٹ نہ بولوں میرا کاروبار نہیں چلتا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ بیرون علاقوں تک جا کر کیا۔ مکہ والے آپ کو اپنے پیسے جمع کراتے تھے، آپ کاروبار کرتے تھے، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ لوگ مکے والے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کاروبار کرتے ہیں اور آپ کا کاروبار پوری جو ہے وہ مکہ میں چمک پڑتا ہے، لوگ صادق امین کہتے تھے، ہمارا کاروبار جھوٹ کے بغیر کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن جو ہے وہ نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ لعنت اللہ الکاذبین، سن لو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا ان المنافقین لکاذبون، قرآن کہتا ہے منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ عام ہو گیا ہمارے معاشرے میں۔ اگر جھوٹ سے بچیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی، قرب قیامت اولاد ماں کی نافرمان ہوگی، بیوی کی اطاعت گزار ہوگی، یعنی بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کی نافرمانی کرے گی۔ اللہ پاک کی طرف سے ماں کا وجود بھی نعمت ہے، بیوی کا وجود بھی نعمت ہے۔
شریعت نے دونوں کے احکام حقوق بیان کیے ہیں، ماں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، بیوی کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ تو دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے تو گھر جنت ہے۔ اگر بیوی کو اتنا سر پہ چڑھا لیا کہ اس کے مقابلے میں ماں کی حیثیت کوئی نہیں، اس کی بات کی حیثیت کوئی نہیں، گھروں میں بگاڑ تو ہونا ہے، گھر سے سکون تو ختم ہونا ہے پھر۔ آج کل اولاد ماں کے بارے میں کہتے ہیں مانو کی پتہ ساٹے نے۔ ایک حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہی حدیث جبریل کے اندر فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، پیدا کرے گی۔ کیا مطلب لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی؟ مطلب یہ بیان کیا محدثین نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ اپنے آپ کو اپنی ماں سے بڑھ کر عقل مند سمجھے گی، اور اس طرح اپنی ماں پر حکم چلائے گی بیٹی جس طرح کے مالکن اپنی لونڈی پر، اپنی نوکرانی پر حکم چلاتی ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بڑی خطرناک بات ہے آج کل ہمارے گھریلو جھگڑے جو ہیں، گھریلو جھگڑے، یہ سبب ہے اس کا کہ ماں کی نافرمانی کی جاتی ہے اور بیوی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ شام کو خاوند گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے جو بیوی کہے بس وہ سچ ہے، ماں کہے تو جھوٹ ہے، بیوی نے جیسے کہہ دیا وہ سچ ہے۔ وہی ماں جو 20-22 سال تک، 25 سال تک اپنے بیٹے کی ساری ضروریات پوری کر رہی ہوتی ہے، دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے، محبت کر رہی ہوتی ہے، وہی ماں شادی کے بعد بری لگنے لگتی ہے اور بدخواہ ہو جاتی ہے بیٹے کی، نعوذ باللہ۔ گھروں کا بگاڑ آج اسی وجہ سے، اولاد بیوی کی فرمان بردار، ماں کی نافرمان ہے۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک اور قیامت کی نشانی بھی بیان کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، قرب قیامت اولاد باپ سے نفرت کرے گی، دوستوں اور یاروں سے محبت کرے گی۔ یعنی قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے باپ کے قریب بیٹھنا عیب سمجھیں گے، ان کو اپنے ابو کے پاس بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی، اپنے ابو کو، اپنے والد کو ٹائم نہیں دے گا، دوستوں اور یاروں کو ٹائم دینے کے لیے سارا سارا دن، ساری ساری رات ہے اس کے پاس۔ باپ بلائے گا، کہے گا بیٹا 2 منٹ میرے پاس بھی بیٹھ جاؤ، اچھا ابا میں ہونا، ابے وہاں سے ٹائم کوئی نہیں۔ باپ سے نفرت، دوستوں اور یاروں سے محبت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی رشتہ بے لوث ہے اور جس میں مفاد کا ذرہ بھر بھی نہیں، وہ والدین ہے۔ والدین سے بڑا کوئی عزیز رشتہ اس کائنات میں انسان کے لیے نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنے والدین کو ہی ناراض کر لیا، اللہ پاک کی ذات اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، رضا رب رضا الوالدین، رب کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہے۔ یعنی اللہ بھی اس کام پہ راضی ہوتا جس کام پہ ماں پہ راضی ہے۔ اس لیے قیامت کی نشانی ہے کہ اولاد والدین سے نفرت کرے گی۔ ابے کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں، لیکن دوستوں یاروں سے محبت ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، ان کو جتنا چاہے ٹائم دے دو۔ قیامت کی نشانی، قیامت کی ایک اور نشانی بیان کی گئی کہ قرب قیامت حکمران عوام کے پیسے کو
اپنی ملکیت سمجھیں گے۔ مطلب یہ کہ عوام جو محصول دیتی ہے، ٹیکس دیتی ہے، تو وہ تو قومی خزانہ ہے، قوم کی امانت ہے، عوام کی امانت ہے حکمرانوں کے پاس۔ ہمیں قرب قیامت حکمران ایسے آئیں گے جو قوم کے خزانے کو لوٹیں گے اور لوٹنا اپنا حق سمجھیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے بڑی عجیب ہے۔ ہاں جی، جو جس پارٹی کا بندہ ہے وہ دوسری پارٹی والوں کو ان حکمرانوں کو سمجھتے ہیں چور ہیں چور ہیں چور ہیں۔ وہ حالات پیدا ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے لیڈر نے عوام کا اتنا پیسہ کھایا، وہ کہتا ہے ان کے لیڈر نے اتنا پیسہ کھایا۔ یہی قیامت کا نشان کہ ایسے حکمران عوام پر مسلط ہوں گے جو عوام کے مال کو، عوام کے ٹیکسوں کو اپنی ملکیت سمجھیں گے۔ قیامت کی ایک نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگ امانت کے پیسے کو لوٹ کا مار سمجھ کر دبا لیں گے۔ جس طرح کہ کوئی پیسہ کوئی ڈاکو دوسرے بندے سے چھین لے، تو امانت کے پیسوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ یعنی کوئی بندہ دوسرے بندے کو اچھا سمجھتے ہوئے، نیک سمجھتے ہوئے اس کے پاس پیسے بطور امانت کے رکھوائے گا، تو وہی بندہ اس کے پیسوں پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے گا اور امانت کے پیسے اس کو واپس نہیں کرے گا۔ امانت کے پیسے لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی مطلب یہ امانتوں میں خیانت ہوگی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی، تو ان نشانیوں میں سے ایک تیسری نشانی یہ بیان کی تھی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ آج کل یہ کام بھی عام ہے۔ کوئی شریف سیدھا سادہ بندہ اگر اس کے پاس کہیں سے پیسے آ جائیں، اپنا مکان بیچے یا اپنے کوئی اور چیز بیچی، کہیں سے اس کو پیسے آ گئے، تو وہ اگر وہ پیسے کسی کے پاس جا کے رکھوا دے، بھیا میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، چلو آپ رکھ لو، وہی جو ہے نا اس کو دبا لیتا ہے، اب واپس ہی نہیں کرتا۔ قیامت کی یہ نشانی بھی عام ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بیان ہوئی کہ قرب قیامت احمقوں اور نالائقوں کو حکمران بنایا جائے گا۔ یعنی پہلے تھا کہ عقل مندی سمجھداری کی بنا پر حکمرانی ملتی تھی۔ جو بندہ جتنا عقل مند ہوتا، جتنا سمجھدار ہوتا، وہ اتنا زیادہ حکمرانی کا مستحق سمجھ جاتا ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ نظام مملکت چلانا ہے، تو نظام مملکت کے لیے سمجھدار آدمی چاہیے۔ میں قرب قیامت ایسا ہوگا، نالائقوں کو، بے وقوفوں کو حکمران بنایا جائے گا۔ کیوں؟ کسی نہ کسی خاص غرض سے۔ بس آج دیکھ لیں، آج جیسی یہی چیز ہے، جو بندہ جس پارٹی کا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا حکمران سب تو چنگا، باقی سارے بالکل بے وقوف ہیں۔ عقل ہے یہ دیکھو رہے، پہلے وہ دیکھو ہوئے یا نہ ہوئے۔ اور یہ صورتحال ہے۔ اور جمہوریت میں عموماً یہی ہوتا ہے، جنہوں ووٹ زیادہ پا گئے وہ حکمران ہے، چاہے پاگل ہے چاہے سمجھدار ہے۔ ہاں جی، 2 بندے الیکشن پہ کھڑے ہیں، ایک بندہ بڑا سمجھدار ہے، دیندار ہے، عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے،
دوجا بندہ بیوقوف والے کو پیسے بڑے لوگوں کو پیسے دے دے کے شناختی کارڈ ہی رات میں صبح کو الیکشن ہے رات کو ان کے شناختی کارڈ ہی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. لو پڑھو بھائی فی ووٹ ان پیسے ایک خاندان کو ایک موٹر سائیکل. ہاں جی شناختی کارڈ دو موٹر سائیکل لو سویر جیت گیا جی جیت گیا. جی بیوقوف نالائق لوگ حکمران بنیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان. ایک واقعہ مشہور ہے کہتے ہیں کہ بیوقوف بندہ حکمران بن گیا. کچھ بیچارے ذمہ دار لوگ نا اس کے پاس گئے اور جا کر اسے کہا بادشاہ سلامت ساڈا بڑا نقصان ہو گیا. کہنا کی ہوا؟ کہندے اسی کپاہ بیچی سی ہم نے کپاس بیچی تھی بارشیں ہو گئی برباد ہو گئی. اس نے کہا تم نے کیوں کپاس بیچی؟ تم نے ڈائریکٹ روئی کیوں نہ بیچ لی؟ کپاس بیچی تو برباد ہوئی نا, تم نے روئی کیوں نہ بیچ لی؟ اب دیکھو اگر یہ عقل مند ہوتا تو اس طرح کی بات کرتا. یہ چیز قیامت کی نشانی میں سے کہ احمق نالائق لوگ حکمران بن جائیں گے. حدیث پاک میں آیا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ شرم اور حیا آہستہ آہستہ معاشرے سے اٹھ جائے گا. آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں دیکھ لیں کہ شرم و حیا کتنا کہ لوگوں میں رہ گیا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی حیائی عام ہو رہی ہے اور شرم اور حیا ختم ہو رہا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کل یہ ٹی وی یہ موبائل یہ ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب ہر بندہ آج کل یہی کوشش ہے بھی میرے فالوور بچ جان میرے فرینڈ بچ جان. ہاں جی شخصرا پر بچ جان میرے اپنے آپ کو ننگا کر کے پیش کرن دیا لوگوں کے سامنے کہ لوگ مینوں زیادہ ویکھن. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. حدیث پاک میں اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت. جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو. حیائی تو ہے کہ ایسی چیز جو انسان کو ہر برے کام سے برے اخلاق سے روکتی ہے. جب حیا ختم ہو گیا تو اب اخلاق کا دیوالیہ پن آ ہو جائے گا. اخلاق کا دیوالیہ پن ہو گیا. اب اخلاق معاشرے میں نہیں رہیں گی. بے شرمی بے حیائی عام ہو جائے گی. حدیث پاک میں قرب قیامت ظلم عام ہو جائے گا. ظلم آج دیکھ لیں ظلم کتنا عام ہو رہا ہے کتنا عام ہو رہا ہے. جو بندہ جتنا بڑا ظالم ہے اس کو اتنی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے. مظلوم کی سنتا کوئی نہیں اور ظالم جو ہے وہ اس کو ہر طرح کی چھوٹ ہر طرح کی کھول مل گئی ہے. ہر طرح کی چھوٹ ہے اس کے لیے اور ظالم کو ظلم سے روکنے والا کوئی نہیں. ادھر وہ بندہ مارتا ہے ادھر جیل سے چھوٹ کے آتا ہے. ہاں جی جس بندے نے جتنے زیادہ بندے مارے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ کہہ لو کہ معاشرے پر اپنی داغ بٹھایا ہوا ہے جیل میں. ہاں کوئی غریب کا بندہ اگر اس طرح ہو جائے وہ قتل کر دے کسی کو تو وہ ساری زندگی جیل چوں نہیں چھوڑتا. لیکن جڑا ظالم ہے ایک کسی کو بھول کے کوئی چانس ہو گیا ہاں جی بائی چانس اس طرح وہ جیل میں پڑے ہیں ساری زندگی کے لیے. لیکن جو ہر وقت سزا چلاتے ہیں بندوں کو مارتے ہیں تو وہ چھوٹے ہیں. وہاں پھر ظلم عام ہے. مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا. عدالتوں کے اندر بس اوقات کیس اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کیس دادے نے کیا اور فیصلہ پوتے پہ آگے ہوتا ہے. مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا. ظلم عام ہے.
حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے، ہم بات کریں گے آگے قیامت کی بڑی نشانیوں پر، امام مہدی کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ فرمایا حضرت امام مہدی آئیں گے تو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ یہ پہلے ظلم سے بھری ہوگی، جیسا کہ یہ ظلم سے بھری ہوگی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ظلم ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کا دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ نیکی نورانیت ہے، جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اس سے چہرے پر نور آتا ہے، جب بندہ ظلم کرتا ہے تو اس سے چہرے پہ نور آنے کی بجائے جو ہے وہ اس کی شکل جو ہے نا وہ کالی ہونے شروع ہوتی ہے۔ قیامت کی نشانی یہ بیان ہوئی کہ قرب قیامت سود خوری عام ہو جائے گی، سود خوری، سود عام ہو جائے گا، سود سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت سود خوری اتنی عام ہوگی جو بندہ بچنا بھی چاہے گا نا، کچھ نہ کچھ سود خوری کا غبار اس کو بھی پہنچ کے رہے گا، وہ نہیں بچ سکے گا۔ جڑا بندہ کوشش کرے کہ یار میں بچنا ہی اس تو کوشش نہ کوشش وہ بھی مبتلا ہو جائے گا۔ سود خوری اتنی عام ہو جائے، آج ہمارے معاشرے کے اندر سود خوری عام ہو رہی ہے کہ بینکوں کا سود، ابھی اتنے پیسے دو تو اتنے بعد میں ملیں گے، ہاں جی، یہ لاٹریاں، لکی کمیٹیاں، اور یہ جو آج نیٹ پر بہت ساری کمپنیاں شو ہو گئی ہیں، اتنے پیسے جمع کرا دو تو پھر ہر روز اتنے ملتے رہیں گے، وہ تقریباً سب سود خوری کے عام کرنے کے ذرائع ہیں۔ سود کے ذریعے بندہ سمجھتا ہے میرے پیسے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ بڑھ نہیں رہے ہوتے، وہ تباہی کے قریب جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سود کے ذریعے مال کا بڑھنا، جس طرح کہ مردہ ایک بندہ فوت ہو گیا تو وہ جب فوت ہوتا تو ہولی ہولی پھولن لگ پیندا، مردہ پھول رہا ہے، کوئی بندہ دیکھ کے سمجھتا ہے بھی ہمیں مردہ موٹا ہون گیا تو پھر کیوں ہوندا، پھر پھٹ جاندہ۔ غبارہ نا اس میں ہوا بھرو تو دیکھ رہے سے بندے کے اندر غبارہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اب اس میں ہوا بھرتے رہو، آخر کار کیا نتیجہ ہوگا، پھٹ جائے گا۔ سود کے ذریعے مال بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اچانک بندہ کہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ، آخر کار نتیجہ تباہی ہے جو غبارے کی، جو مردے کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو تباہ کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سود کے انجام تباہی ہے، اللہ پاک سودی نظام کو آخر کار تباہ کرتا ہے۔ جو صدقے دیتے ہیں، صدقات اللہ کے راستے میں، صدقہ دینے سے پیسے بڑھتے ہیں، حالانکہ بندہ سمجھتا ہے سود پہ پیسے دوں گا تو پیسے بڑھیں گے، صدقہ دوں گا تو اتنے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سود کا انجام تباہی ہے، صدقے کا انجام وہ مال کے اندر برکت ہے۔ قرب قیامت سود خوری عام ہو جائے گی، سود سے بچنا مشکل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، ایک صورتیں سود کی نکلی ہوئی ہیں، لوگوں کو سود خور کسی طریقے سے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طریقے سے اس کو اپنے پاس پھنسا لیں۔ ہاں جی، سودی بینکوں میں ٹارگٹ ہوتا ہے اتنے لوگوں کا مہینے کے اندر اکاؤنٹ کھولنا ہے، اب وہ اس طرح بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں، کتے سے کیڑے پے ہوتے نا، ہاں جی، ان میں کہیں گے تم ہی اپنا اکاؤنٹ کھلا، تم ہی کھلا، سب اس باغ دکھان گے اس بندے نے، پیچھے کیا اپنی ہرس، اتنے اکاؤنٹ کھلواؤ گے تو اتنی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان ہوئی کہ چرواہے قسم کے لوگ، ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے چرواہے قسم کے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے دوسروں پر، دیکھیں ساڑی کوٹھی توٹنا اونچی ہے، ہماری کوٹھی اونچی تم سے، ہمارا مکان تم سے اونچا۔ یعنی وہ لوگ جو پیشے کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، مال کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے مال ہتھیا کر بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔
آج یہ بھی ہو رہا ہے، آج دیکھ لیں بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، رزق کے حلال سے اپنا کوئی مکان بنا ہے، وہ منع نہیں، لیکن یہ کہ جائز ناجائز طریقے سے یہ کام ہو تو انسان کا وبال ہے۔ ایک چیز کی ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں اس کی گنجائش ہے، لیکن جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو اگر بندہ عام کرے، اس کے لیے باغ جوڑ کرے تو یہ چیز نقصان دہ ہے۔ قیامت کی نشانی ہے سارے کے سارے۔ اب یہاں ایک چیز ذہن میں آتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں بھی قیامت کی یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تو یہ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں بیان کی، کچھ بڑی نشانیاں۔ آج ہم نے چھوٹی نشانیاں بیان کی ہیں، اگلے جمعے بڑی نشانیاں بیان کریں گے۔ تو یہ نشانیاں اس لیے کہ بندہ قیامت کو پہچان سکے، قیامت آ رہی ہے بھائی، جب نشانیاں پوری ہو رہی قیامت قریب ہے، اور قیامت قریب آنا یہ انسان کے لیے یہ باعث عبرت ہے بندہ کہ وہاں پہ قیامت قریب آ رہی ہے، مطلب کہ میری موت قریب آ رہی ہے، میں نے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ کیا میں ان سب گناہوں میں مبتلا تو نہیں جو باقی قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ اور ایک چیز سمجھنے کی ہے، بس اگر بندہ سمجھتا ہے، آج کل لوگ سوال کرتے ہیں ملحد قسم کے لوگ کہ جی قیامت کیوں آئے گی، قیامت کیوں آئے گی، قیامت کی کیا ضرورت ہے، ضرورت کیا ہے قیامت کے آنے کی، اچھا خاصا نظام تو چل رہا ہے دنیا کا، پھر قیامت کیوں آنی ہے؟ قیامت اس لیے آنی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا ہے اس میں ہمیں بھیجا ہے، ایک عارضی وقت کے لیے بھیجا ہے، تھوڑے وقت کے لیے، وہ وقت پورا ہو جائے گا، اصل تو رہنے کی جگہ آگے ہے۔ قیامت اس لیے آنے کی، اس دنیا کے اندر انسان کو جو وقت دیا تھا اور جو کام کرنے کے لیے کہے تھی اس نے کیے کہ نہیں، حساب و کتاب لینا ہے اس کا۔ جس نے باقی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے اللہ پاک اس کو جنت میں بھیجیں گے، اور جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو قیامت یہ دنیا کے کیے ہوئے معاملات کے حساب و کتاب کے لیے، آج سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں، اس دنیا کے اندر انصاف ہر بندے کو نہیں ملتا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دنیا شر سے بھری ہوئی ہے، ظلم سے بھری ہوئی ہے، مظلوم کو انصاف کب ملنا ہے، مظلوم کو انصاف کب ملنا ہے؟ عدالتوں میں اختلاف اپنا انصاف نہیں مل رہا بندے کو، تھانوں میں کچہریوں میں انصاف نہیں مل رہا، رشوت دے کر بھی ظالم باہر آ جاتا ہے، مظلوم پھر بیچارہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اس کو انصاف کب ملنا ہے؟ اس کائنات میں ہر بندے کو انصاف نہیں ملتا، قیامت کے دن مظلوم کو انصاف ملے گا۔ اللہ پاک نے قیامت یہ رکھی اس لیے ہے کہ مظلوم کو اس کا حق دلوانا ہے، ظالم کو اس کی سزا دینی، اس لیے قیامت ضروری ہے۔ اس دنیا میں تو نہیں مل رہا ہر بندے کو، نہیں مل رہا تو ایسا دن ہونا چاہیے جس میں مظلوم کو اس کا حق ملے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے۔ قیامت اس لیے ضروری ہے، اس لیے قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی، قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔